बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे पाक US ताल्लुकात पे, और पाकिस्तान US ताल्लुकात के आज से बात करना जो है वो बेमानी है। थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ आपने सुना कि दो बहुत ही जो है वो धुआंधार तकरीरें हुई। एक मौलाना फजलुर रहमान की थी, जिन्होंने सीधे सीधे जर्नैलों को ललकार दिया और ये कहा कि अगर मैं वर्दी नहीं पहन सकता तो आप मेरी लिबास में आके सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब ने उस करारदाद का जवाब दिया जो करारदाद अमेरिकन कांग्रेस ने पास की थी, जिसमें कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उनका एक आज़ादाना और मुनसिफाना प्रोब होना चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश होनी चाहिए, और जो इल्ज़ामात और एलिगेशन हैं रिगिंग के और PTI के साथ दूसरी ज़्यादतियों के, उनका अजाला होना चाहिए। तो जिसके ऊपर फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने भी जवाब दिया, उसकी मज़म्मत की और कहा कि इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसको हम अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हैं। उसके बाद अगले दिन इसहाक डार साहब ने सेनेट के अंदर बहुत बड़ी तकरीर की और उन्होंने कहा कि हम जो है इसके मुकाबले में कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी करारदाद लेके आएंगे, यानी करारदाद व मुकाबला करारदाद, और हम मज़म्मत करेंगे और हम ये कहेंगे कि क्यों ना अमेरिका के इंतखाबात की भी तहकीकात कराई जाएँ, जो कि इल्ज़ामात लगे थे कि रशियन इंटरफेरेंस है अंदर, उसके अंदर दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस है। तो अमेरिकन्स की जब आप बात करते हैं तो उनका टारगेट जो है वो पाकिस्तान नहीं है। आप इस गलत फहमी में ना रहें कि आपकी कोई अहमियत है या आपके बग़ैर अमेरिका चल नहीं सकता। आपको इस्तेमाल किया जा रहा है चाइना के ख़िलाफ़। इस वक्त अमेरिका हर तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ख़ास तौर पे उसका निशाना पाकिस्तान की अफवाज हैं। थोड़ा सा आप पीछे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, जैसे हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं कि सदर परवेज़ मुशर्रफ से जमहूरियत की बात अमेरिकन सेनेटर्स ने ये कह के नहीं की कि हमें एक मिलिट्री जर्नल में बेहतर अंडरस्टैंडिंग और विज़न नज़र आई है। और उससे पीछे आप जाते हैं तो ज़ियाउल हक़ को 11 साल उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रखा, और जब तक उनका काम नहीं निकला उस वक्त तक वो हर तरह से ज़ियाउल हक़ को एक ऑटोक्रेट हुक्मरान होने के बावजूद, जो साथ साथ सदर भी रहे और हर साल अपनी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे को बहसीयत सदर एक्सटेंशन देते रहे, लेकिन उस पर कभी अमेरिका की तरफ से कोई जमहूरियत की ना आवाज़ आई, ना कोई ह्यूमन राइट्स की बात हुई। जब तक अफ़गानिस्तान में जो रशिया घुस आया था उसके ख़िलाफ़ लड़ाई चलती रही, पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान का एक जो है वो ग्रोह क्रिएट किया गया, उनको असला दिया गया, फिर उनके लिए जो असला था वो ओजड़ी कैंप में यहाँ पे डंप किया गया। और फिर आपको पता है कि जब ज़ियाउल हक़ ने ये कहा कि अब मैंने आपके मकासद जो हैं वो आपके सर्व कर दिए हैं, अब मैं अमीरुल मोमिनीन बनूँगा, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, जो हम जब तक हम आपको इस्तेमाल करेंगे हम आपको अपनी मर्ज़ी से चलने नहीं देंगे। तो उसके बाद आपने देखा कि 87 में वो जो डंप डिपो था ओजड़ी कैंप में, वो यहीं पे फटा और रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों पे क़यामत टूटी। किसी को कोई पता नहीं था कि कहाँ से मिज़ाइल आ रहे हैं और कहाँ तक पहुँच रहे हैं। फिर उसके बाद उस पर भी अगर ज़ियाउल हक़ बाज नहीं आए तो उन्होंने अपना 7 सफ़ीर कुर्बान करके ज़ियाउल हक़ साहब का जहाज़ जो है वो फ़ज़ा में ही फटा दिया, और उसके साथ उनका अपना सफ़ीर भी गया जो बहुत इम्पॉर्टेंट सफ़ीर था, और उसके साथ ज़ियाउल हक़ साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आगे चलते हैं तो जो नाम नहाद जमहूरियत आई ज़ियाउल हक़ के जाने के बाद, उसके अंदर भी अमेरिकन इंटरफेरेंस जारी रही, जब तक कि जो है दोबारा वो उन्होंने जब उनके मकासद दोबारा इस ख़ित्ते में आए, उन्होंने दोबारा जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को ले आए। तो अमेरिकन्स का जो है वो एक बहुत ही डबल स्टैंडर्ड की हिस्ट्री है, जो उनको जहाँ पे जो सूट करता है वो उसके हामी हो जाते हैं। अगर उनको जमहूरियत सूट करती है तो वो जमहूरियत की बात करते हैं। ये नए दौर की बात नहीं है। अभी आप 200-250 साल पीछे देखेंगे तो जो लोग जमहूरियत के और ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े अलंबरदार हैं, उनकी जब से सबसे आला अदालत जो है वो ये कहती है आपको
کہ جب ایک غلام ساؤتھ سے آزادی حاصل کر کے اپنے مالک سے بھاگ کے نارتھ میں چلا جاتا ہے جہاں پہ غلامی نہیں ہے، تو وہ گورا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے، اور سپریم کورٹ میں جب جو غلام بھاگنے والا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد علاقے میں ہوں، تو میں آزاد ہوں، میرے پہ اس کا کوئی جو ہے وہ زور یا حق نہیں ہے، تو اس پہ سپریم کورٹ یہ ڈریڈ اسکاٹ کے نام سے ڈیسیژن مشہور ہے، آپ ابھی گوگل کریں گے ڈریڈ اسکاٹ ڈیسیژن تو نکل آئے گا۔ ڈریڈ اسکاٹ صاحب، جج صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سلیو جو ہے، غلام جو ہے وہ ایک پراپرٹی ہے، اور پراپرٹی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اپنے مالک کے خلاف۔ تو یہ امریکن کا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ ایک غلام کو ایک پراپرٹی سمجھتے تھے جس کا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ عدالت کو رجوع کرے۔ اس سے آگے چلیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ ہے اس نے پوری دنیا کے اندر جنگیں لڑی ہیں، پوری دنیا کے اوپر ایک ہیجمنی کا جو ہے وہ طریقہ کار استعمال کیا ہے۔ اب پاکستان میں بھی دو پیرالل جو ہیں وہ کنسپریسی تھیوریز امریکنز کی چل رہی ہیں۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بظاہر الزام لگاتے ہیں امریکہ کے اوپر کہ امریکہ جو ہے وہ سے ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، لیکن یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ چائنا کو سیٹل کرنے کے لیے عمران خان صاحب امریکن انٹرسٹ جو ہیں وہ سرو کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کنسپریسی تھیوری میں بھی وزن نظر آتا ہے، کیونکہ جب عمران خان صاحب آئے تو سی پیک کی جو پیس تھی وہ نہ صرف ختم ہو گئی، بلکہ ان کی جو یہاں پہ کمپنیاں آئی ہوئی تھی کام کرنے کے لیے، پبلک سیکٹر کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کام ڈھونڈ رہے تھے، وہ یکدم چلے گئے اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئے۔ عمران خان صاحب نے 2018 میں الیکشن جیتے ہوئے، گو کہ ان الیکشنز کے اوپر بھی اسی طرح کے الزامات لگے تھے کہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے، عمران خان صاحب کو پیمپر کر کے لایا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی کہ اس میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے یا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ پھر یہ شور کرتے ہیں کہ امریکہ نے اس کے اندر مداخلت کی ہے، امریکہ نے سازش کی ہے، جو پی ڈی ایم نے سازش کی ہے اس کے پیچھے امریکہ موجود ہے۔ ابھی ایک ٹک ٹاک بھی چل رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جو ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کا کلون بنا کے چلائی گئی ہو، لیکن اس میں پریزیڈنٹ بائیڈن یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کو ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا جب وہ پاور میں آیا، تو چونکہ وہ امریکن انٹرسٹ کی کیئر نہیں کرتا تھا اس لیے میں ان کو پسند نہیں کرتا، اور اسی لیے ہم نے پاکستان آرمی کو آن بورڈ لیا اور چیف آف آرمی سٹاف کو انسٹرکٹ کیا کہ آپ ان کو ہٹاؤ کسی طرح سے بھی، آپ کے پاس دوسری کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ خود چھوڑتے ہیں جو فیک ہوتی ہیں تاکہ چیزوں کو کنفیوز کیا جائے، تاکہ جو ان کا اصل ہدف ہے وہ کسی کے سامنے نظر نہ آئے۔ تو اصل ہدف ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کا چائنا ہے۔ چائنا کا جو جس طرح سے وہ سی پیک دونوں طرف BRI لے کے جا رہا ہے، ساؤتھ اور ایسٹ اور ویسٹ میں، امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چائنا جو ہے وہ اپنی اس طرح سے اکنامک گروتھ جو ہے وہ ان ہاؤس بھی اور دوسرے خطے میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اپنا انفلوئنس جو ہے نا بڑھاتا جائے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک کے بعد دوسری ناکامی کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب امریکہ افغانستان میں پھنس گیا تو اس وقت بھی چائنا نے جو ٹرائی پارٹائٹ ایک انیشیٹو شروع کیا، اسی کے نتیجے میں امریکہ کو ایک باعزت اور محفوظ انخلا ملا، ایک سیف ایگزٹ ملی۔ اس میں پاکستان کی گورنمنٹ میں ہر طرح سے ان کی مدد کی، ہر طرح سے ان کو سہولت دی۔ وہاں سے انخلا کرنے والے نہ صرف امریکن بلکہ جتنے بھی دوسرے ممالک کے نیشنلز تھے ان کو یہاں پہ ٹھہرایا، اور پھر اس کے بعد ان کا بندوبست کیا کہ وہ محفوظ طریقے سے اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں۔ لیکن اس کے بعد امریکن کی جو انٹرنل اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ جو افغانستان کے اندر جنگ ہوئی ہے اس کے اندر $10 بلین سے زیادہ جو ہے ان کا وہ ضائع بھی ہو گیا ہے، جو صرف اور صرف ان کے کاغذوں میں پاکستان میں آیا، لیکن پاکستان آرمی نے کہا کہ ہمارے پاس $500 ملین آیا ہے، وہ بھی کولیشن سپورٹ فنڈ کا ہے، اور باقی $10 بلین تو ہمیں آپ نے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ امریکہ کی جو
اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے جو سب سے افیکٹو باڈی ہوتی ہیں سینٹ اور ان کی کانگریس کی، اس میں جب پیش ہوئے امریکہ کے آڈیٹر جنرل، تو انہوں نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہا کہ یہ جو $10 بلین ہے اس کا آڈٹ میں نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد جو ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل کراس کیا ہے، تو اب ہم اس کے لیے پنش کریں گے پاکستان آرمی کو۔ تو اگر کچھ عرصے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ان پہ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اس میں دبئی لیکس بھی آتا ہے، اس میں اس کے علاوہ میڈیا ٹرائل بھی ہے پاکستان کے جرنیلوں کا۔ یہ کنسپریسی بھی ساتھ چل رہی ہے کہ اس وقت جو مولانا صاحب بہت زور سے بول رہے ہیں فوج کے خلاف، جو کہ ساری عمر، اگر مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 سال سے سیاست سے وابستہ ہیں، تو ہم بھی اسی شہر میں، اسی ملک میں 30-35 سال سے صحافت سے وابستہ ہیں۔ مولانا صاحب کی تقریریں سن رہے ہیں، ان کو اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی دیکھا ہم نے، ان کو ہم نے جو ہے وہ حکومتوں میں بھی دیکھا، ان کو ہم نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن کے پوری دنیا کی سیریں کرتے ہوئے بھی دیکھا اور سنا۔ لیکن آج جو ہے وہ جو مولانا صاحب جب بول رہے ہیں تو تمام زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے پیچھے بھی کسی نہ کسی کی ٹیک ہے۔ تو ان کے پیچھے اگر آپ ان ڈیپتھ دیکھیں تو وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ ایک ٹیک ہے، ایک بیک ہے۔ اگر آپ وہ ججز جو کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہم سے فیصلے کرواتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے بھی امریکن سپورٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب چیف جسٹس آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ نظر آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے تو آج تک کبھی کسی نے انفلوئنس نہیں کیا، مجھے کسی ایجنسی نے آج تک تنگ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب وہ چل رہی ہے، سب سے اہم کیس ان کے سامنے ہے، لارجر بینچ ہے، 13 جج اس کو سن رہے ہیں، یہ بھی بات چل رہی ہے کہ 5 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے وہ کنونس ہو چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے زیادتی کی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس کے گروپ کے 3 جج ہیں وہ بھی، ان کا بھی ٹلٹ ان 5 ججوں کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اگر 8 جج ایک طرف ہو جاتے ہیں تو پھر چیف جسٹس کی جو گروپ ہے اس کی منارٹی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ منڈے کو وہ کس طرح سے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور پھر فیصلہ محفوظ کرتے ہیں، یا آنے والے دنوں کے لیے یا فوری طور پہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔